کوئٹہ کہانی کی 12ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر عرفان احمد بیگ حاضر ہے. سلام قبول کیجئے. 11ویں قسط میں میں نے 1919 تک کے حالات خصوصاً افغانستان کے حوالے سے جو غازی امان اللہ کے ساتھ سلسلہ ہوا اور پھر 1929 میں وہ وہاں سے افغانستان سے چمن اور چمن سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے پھر چلے گئے روم. اب 1929 کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے برّ صغیر سمیت پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور کوئٹہ کی اس کے اندر ایک خاص اہمیت ہے. وہ یہ کہ پہلی جنگ عظیم کا جو سلسلہ تھا، اگرچہ برطانیہ جیت گیا تھا وہ جنگ، لیکن اس کے جنگ کے اثرات بڑے عجیب سے مرتب ہو رہے تھے. اس جنگ کی وجہ سے ایک عالمی کساد بازاری، جو تاریخی عالمی کساد بازاری انٹرنیشنل گریٹ ڈپریشن کہلاتا ہے، وہ 1929 سے شروع ہوا اور 1933 تک رہا. اب ذرا یہ 33 یعنی 33 کا فگر ذہن میں رکھیے گا. اس دوران جرمنی میں ہٹلر جو ہے وہ 1933 ہی میں تقریباً اقتدار میں آ گئے، یعنی نازی پارٹی جو ہے اسے اقتدار مل گیا اور وہ اب بحیثیت ایک ڈکٹیٹر آگے بڑھنے لگے. 1933 ہی میں افغانستان میں نوجوان ظاہر شاہ بادشاہ بنے اور جن کا ایک بہت بڑا طویل پیریڈ چلتا رہا، جب پھر بعد میں ان کو جو ہے داؤد جو تھے، سردار داؤد، انہوں نے جو ہٹایا. اور 1933 ہی میں میر اعظم جان خان افکلات کے بعد میر احمد یار خان کا خان افکلات بنے. 1933 ہی میں برطانیہ میں نوجوان لیڈر چودھری رحمت علی نے نو اور نیور پاکستان اب یا کبھی نہیں کے عنوان سے ایک چھوٹا سا بکلیٹ کتاب لکھا. 1932 اور 32 ہی کے درمیان 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی اور 1930 ہی میں علامہ اقبال نے ایک خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا مطالبہ کیا اور ان تمام چیزوں کے اثرات یہاں پر مرتب ہونے لگے اور دوسری عالمی جنگ آہستہ آہستہ نزدیک آنے لگی. بہت عجیب سی صورتحال یہ تھی کہ پہلی عالمی جنگ کے موقع کے اوپر جو صورت اس کے بعد بنی، جو تحریک خلافت کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ افغانستان اور بلوچستان کے حوالے سے ایک روایت، ایک تاریخی پس منظر سید احمد بریلوی کا بھی تھا، جو بلوچستان کے راستے افغانستان میں آئے تھے اور سکھوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا تھا، پھر خیبر پختونخوا میں بالا کوٹ کے مقام پہ شہید ہوئے تھے. پھر پہلی افغان وار جو 1839 سے 1842 تک رہی، اس کا ذکر میں نے بتایا تھا، وہ بھی بلوچستان کے اس سے ہوئی تھی. اب دوسری طرف جو روس کی سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد وہاں لینن اور اسٹالن اشتراکی انقلاب لائے تھے. لینن کے مر جانے کے بعد، وفات پا جانے کے بعد، اسٹالن بہت مضبوط قسم کے لیڈر بنے، جوزف اسٹالن.
اسٹیل سے اسٹالن، فولادی انسان. اب انہوں نے روس سے اپنا افغانستان نے تعلقات قائم کر لیے تھے غازی امان اللہ کے زمانے میں، لیکن یہ جب سلسلہ چلا تو ظاہر شاہ کے دور میں افغانستان کی حیثیت بفر اسٹیٹ کی رہی، اور اس کو دونوں برطانیہ نے تسلیم کر لیا اور امریکہ نے بھی تسلیم کر لیا. امریکہ ایک نئی قوت بن کے ابھرا تھا. اب کوئٹہ کی چھاؤنی زیادہ اہم ہو گئی، کوئٹہ کی اسٹریٹجک ویلیو بڑھ گئی، کیونکہ 1839 سے لے کر 1878 تک کا جو سلسلہ تھا، ٹائم تھا، اس میں روس تقریباً آگے بڑھتا رہا، اور پھر جب اشتراکی انقلاب آیا تو روس تقریباً 8-10 سال کے اندر پورے سینٹرل ایشیا میں یہ جو ازبکستان، تاجکستان وغیرہ ستان جتنے بھی ہیں اس پہ قابض ہو گیا تھا. اور 1927 میں جب اس کے 10 سال اس اشتراکی انقلاب کے پورے ہو گئے تھے تو پنڈت جواہر لال نہرو، انڈیا کے پہلے وزیر اعظم، جو کانگریس کے صدر موتی لال نہرو کے بیٹے تھے، یورپ کے دورے پہ تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ وہاں سے 10 سالہ جو جشن تھا اشتراکی حکومت کا انقلاب کا، اس میں شرکت کے لیے گئے تھے. یہ تمام چیزیں 1933 میں بڑی کھل کر کے سامنے آ گئی تھیں، اور یہ شخصیات جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، چاہے وہ ہٹلر تھا جس نے اقتدار حاصل کر لیا، چاہے وہ افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ تھے، چاہے وہ خان افقلات میر احمد یار خان تھے، یہ سب اپنی اپنی جگہ بہت اہم تھے. اور وہ کوئٹہ جو اب ایک بہت خوبصورت بڑا اچھا شہر بن گیا تھا، جدید شہر تھا، بڑا سہانا موسم، اور بڑے یہاں پر انگریز اپنے بہت خوشحالی کے ساتھ رہ رہے تھے. یہ ایک ایسا مرکز بھی بن گیا تھا جو یہاں سے سینٹرل ایشیا تک کے معاملات، ایران تک کے معاملات، خلیج کے معاملات پر بھی اس کی ایک خاص اہمیت تھی. اور بلوچستان اپنی جگہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی انگریز کا بالکل تابع دار تھا. ریاستی بلوچستان کی اپنی پوری حیثیت تھی جو ایک بہت بڑا حصہ تھا. باقی برٹش بلوچستان اس کا اپنا ایک وہ تھا. تو اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کوئٹہ میں سیاسی سرگرمیاں اگرچہ ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن اس کے بارے میں آغاز ہو چکا تھا. روابط بن گئے تھے مسلم لیگ کے اور کانگریس کے، دونوں کے، یہاں کے قبائلی معتبرین کے ساتھ بھی، اور یہاں کے کچھ اور جو سیاست یا قانون وغیرہ پہ تھوڑی بہت نظر رکھتے تھے. اب کوئٹہ کا رابطہ بذریعہ ٹرین زاہدان ایران کے شہر تک، کوئٹہ کا رابطہ کراچی تک بذریعہ ٹرین، کوئٹہ بذریعہ ٹرین لاہور سے پھر سینٹرل انڈیا تک، کوئٹہ ٹرین کے ذریعے شوب تک، یہ اور اسی طرح سڑکیں وغیرہ. اب یہاں پہ کچھ سرگرمیاں ایسی نظر آتی ہیں جو سیاسی نوعیت کی ہیں، اور ساتھ ہی یہاں پر جو
सियासी रहनुमा हैं, उनका रुझान अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ है और उसमें से कुछ ऐसे अनासर भी हैं जो रशिया के या इश्तराकी नज़रियात की हिमायत भी करते नज़र आते हैं, लेकिन कोयटा में इसकी कोई कतई इजाज़त नहीं है। मगर अंग्रेज़ को ख़तरा है क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम के आसार बहुत नुमायाँ हो गए हैं और उसकी बुनियादी वजह ग्रेट डिप्रेशन की है। कोयटा खुशहाल शहर है, खुसूसन यहाँ जो आबादी है, जो शहर की आबादी है जिसमें सिख, हिंदू, मुसलमान रह रहे हैं और अंग्रेज़ एक ख़ासी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनका अपना एक कल्चर है। तो आज हम इस तीसरी किस्त में थोड़ा सा एक तारुफ के साथ जो 1933 का है, 1933 का, इसको यहीं इख्तिताम करते हैं और फिर इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू इसके बाद हम जारी रखेंगे। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर इरफान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।